میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہاں دا، تو مالک ہے جہاں دا، زمین آسمان۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں تفسیر سورۃ قریش کی پڑھیں گے، تو سب سے پہلے سورت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ وجہ تسمیہ، پہلی آیت میں مذکور لفظ قریش سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش سے جو ہے اس کا نام لیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اکا دکا کے سوا تمام مفسرین نے اسے مکی قرار دیا ہے، اور خود اس کے الفاظ بھی اس کے مکی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، خصوصاً رب ھذا البیت، یعنی اس گھر کے رب کے الفاظ میں تو واضح طور پر مکی ہونے کا بیان ہے، بلکہ اس کا مضمون سابقہ سورۃ الفیل سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول سورۃ الفیل کے متصل بعد ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف، یعنی قرآن جو ان کا لکھا ہوا قرآن تھا، ان میں دونوں صورتیں ایک ہی صورت کے انداز سے لکھی ہوئی تھی، درمیان میں بسم اللہ نہیں تھی، لیکن علماء امت کا اجماع ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، اور جن صحابہ سے متعلق اس صورت کو ایک ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے وہ ان کے موضوع کے اعتبار سے ہیں۔ یعنی زمانہ نزول کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش دونوں جو ہیں وہ ایک ہی مضمون ہے، یعنی دونوں صورتوں میں قصہ جو ہے اصحاب الفیل کا، جب بیت اللہ کو ختم کرنے کے لیے ابرہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا، تو اسی حوالے سے ان دونوں صورتوں کے اندر لب لباب ہے، اور اکثر جو ہے جیسا کہ حضرت ابی بن کعب کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ ایک ہی صورت ہے، دو الگ الگ صورتیں نہیں، بلکہ انہوں نے جو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا تھا اس میں ان دونوں صورتوں کے درمیان جو ہے وہ بسم اللہ نہیں لکھی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تک بسم اللہ کا نزول نہ ہوتا تو ہم ایک ہی صورت سمجھتے، بسم اللہ کے نزول سے پتہ چلتا کہ یہ دوسری صورت ہے۔ بہرحال جو صحابہ کرام ان کو ایک صورت کہتے ہیں وہ ان کے موضوع کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں۔ تاریخی پس منظر، قبیلہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کے زمانہ تک حجاز کے مختلف علاقوں میں منتشر تھا، یعنی پھیلا ہوا تھا۔ قصی نے انہیں مکہ میں جمع کیا اور بیت اللہ کی سرپرستی کا منصب سنبھالا، یعنی قصی سے قبل جو تھا یہ سارے کوئی کہیں بیٹھا تھا کوئی کہیں بیٹھا تھا، لیکن انہوں نے ایک جگہ مکہ کے قریب جو تھا ان کو اکٹھا کر دیا اور بیت اللہ کی سرپرستی ان کے ذمہ لگا دی، اور حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جس کی وجہ سے عرب کے تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم بن عبد مناف بن قصی نے بین الاقوامی تجارت کی بنیاد رکھی، جس سے مکہ ایک بین الاقوامی مارکیٹ بن گیا۔ مختلف علاقوں سے آنے والے حجاج اپنے ساتھ سامان لاتے اور اسے مکہ میں فروخت کر کے یہاں کی منڈیوں میں شام و یمن سے آنے والا سامان خریدتے۔
اس مقصد کے لیے ہاشم نے اپنے تینوں بھائیوں عبد الشمس، مطلب اور نوفل کو بھی شریک کیا، جنہوں نے مختلف ممالک سے تجارتی معاہدات کیے۔ عرب میں قریش کے مذہبی سیادت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے بغیر کسی خطرہ اور رکاوٹ کے سفر کرتے تھے، بلکہ راستے کے قبائل ان سے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کرتے تھے جو دوسروں کافروں سے وصول کرتے تھے۔ انہی وجوہات سے ہاشم اور اس کے بھائیوں کو اصحاب الالاف کہا جاتا ہے، یعنی الفت پیدا کرنے والے۔ یعنی اس سورت کی پہلی جو آیت تھی لإلاف قریش، الاف محبت، الفت سے ہے، تو محبت کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے مکہ کو، جو لوگ پہلے زمانہ اسلام سے قبل جو لوگ تھے بیت اللہ کا رخ کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ اپنے کپڑے اتار کر بیت اللہ کے گرد جو طواف کیا کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے کاروبار میں سود شامل ہے، تو لہٰذا ہمارے جو کپڑے ہیں وہ پاک نہیں ہیں، وہ صاف نہیں، وہ اپنے کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ پہلے سے بیت اللہ کا رخ کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور بیت اللہ کے اندر 360 مختلف بت موجود تھے جن کی عبادت کرنے کے لیے وہ آیا کرتے تھے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا گھر تھا۔ آگے ہم تفصیل اس کی پڑھیں گے۔ تو مختصر یہاں پر یہ بات عرض کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے مکہ میں سب سے پہلے تجارت کا آغاز کیا، اور بے لوث تجارت کی، ٹیکس نہیں لیا، بلکہ راستے میں آنے والے قبائل جو بھاری ٹیکس وصول کرتے تھے ان کو بھی درز گزر کرتے، اور یمن اور شام کی مارکیٹوں سے مال آتا، یہاں پر بیچا جاتا۔ مختلف ممالک سے تجارت تعلقات کی وجہ سے قریش ان ممالک کی تہذیب و تمدن سے بھی بہرہ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ عام عرب قبائل سے اپنی تہذیب و ثقافت میں بھی فائق تھے۔ اس ضمن میں مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ قصہ اصحاب الفیل نے قریش کے عرب میں مزید داغ بٹھا دی تھی۔ ابرا کے لشکر کی عبرتناک انداز سے تباہی سے عربوں کو یقین ہو گیا تھا کہ قریش پر اللہ کا خاص فضل ہے اور وہ اس کی حفظ و امان میں ہیں۔ یعنی جب اصحاب الفیل جو آگے ہم سورت میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو عرب کے لوگوں کو یہ بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی کہ قریش کے جو قبیلہ والے لوگ ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے خاص قسم کی اپنی رحمت کی ہے، اپنی حفاظت رکھی ہوئی ہے، اور اس حفاظت کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو خاص منصب عطا کیا ہے۔ چنانچہ سورت کا موضوع اور لب لباب یہ ہے کہ قریش پر اللہ نے امن اور آسودگی کے انعامات جتلاتے ہوئے انہیں توحید کا سبق دیا کہ جس گھر کی وجہ سے انہیں اس قدر نعمتیں مل رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو اس آیت کی اس سورت کی تیسری آیت ہے، اس میں اللہ نے اپنی عبادت کی طرف راغب کیا ہے اور اہل قریش کو جو ہے اس بات کی طرف راغب کیا ہے کہ اللہ نے جو تم پر انعامات کیے ہیں، اب تمہارا حق یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو۔ اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ لإلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کے سبب الاف لفظ الف سے ہے جس کے معنی الفت، مانوسی کے ہیں، اور بکھرنے اور منتشر ہونے کے بعد مل جانا۔ یعنی الاف اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ چیزیں علیحدہ علیحدہ بکھیر دی ہیں، جس طرح یہ پھٹیاں علیحدہ علیحدہ پڑی ہیں، یہ علیحدہ ہونے کے بعد جب کٹھی کریں گے تو ان پر لفظ الاف بولا جا سکتا ہے کہ بکھرنے کے بعد کٹھا کر دیا۔ کوئی چیز زمین پر گر جاتی ہے، کچھ دانے بکھر جاتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان پر بھی الاف بولا جا سکتا ہے۔ ہر بکھری ہوئی چیز کو اکٹھا کرنا الاف کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ قصی بن کلاب نے ان سب کے قریش والوں کو اکٹھا کیا تھا۔ بکھرنے اور منتشر ہونے کے بعد مل جانے کا بھی اس کا معنی ہے، اور الاف سے پہلے لام کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ لام تعجب کے معنی میں آتا ہے، یعنی بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا بڑی ہی تعجب کا معاملہ ہوتا ہے۔ چیزوں کو بکھیرنا اور بکھیرنے کے بعد اکٹھا کرنا یہ بڑی تعجب کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ تو منتشر قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب تھا۔ وہ منتشر ہونے کے بعد اللہ کے فضل سے جمع ہوئے، اور اسی کے فضل اور بیت اللہ کی وجہ سے انہیں روحانی سعادت اور مالی خوشحالی حاصل ہوئی، پھر وہ اللہ کی بندگی سے روگردانی کرتے تھے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا گرمی اور سردی کے سفر میں۔
قریش کے تجارتی قافلے گرمی کے موسم میں شام و فلسطین کی طرف سفر کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے تھے، اور سردی میں جنوب عرب کے علاقے یمن کی طرف ان کے قافلے چلتے کیونکہ وہ نسبتاً گرم علاقہ تھا۔ اس آیت میں قریش کی اس نعمت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان کے یہ قافلے بغیر روک ٹوک کے اپنے تجارتی سامان لے کر لمبے سفر طے کرتے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محض اللہ کا فضل اور پھر بیت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ گھر سے مراد خانہ کعبہ، یعنی یہاں پر قابل غور یہ بات ہے کہ براہ راست اللہ کی عبادت کا حکم دینے کی بجائے خانہ کعبہ کے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ راز ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی وجہ سے انہیں جو سہولتیں حاصل ہو رہی تھی، انہیں کسی طرح کا بھی اس کا انکار کرنا ممکن نہ تھا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے انہیں عرب میں قیادت و سیادت اور عزت و تکریم حاصل ہوئی، پھر اس گھر بیت اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے انہیں عرب میں امن و امان حاصل ہوا، جس سے ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی، بلکہ اسی گھر کے سائے میں آنے کے بعد ان کے بکھرے ہوئے خاندان اجتماعی حیثیت حاصل ہوئی، تو اگر انہیں بیت اللہ کی بدولت اتنے بڑے انعامات حاصل ہو رہے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے۔ یہاں پر دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بت موجود تھے، اور یہ عرب کے جو لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں ان بتوں کے گھروں کی عبادت کرتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کو ان بتوں کا لات منات اور عزا کا گھر ہے۔ تو اللہ نے ایک بات تو یہ واضح کر دی کہ بیت اللہ ان بتوں کا گھر نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کی وجہ سے انہیں جو انعامات ملے ہیں ان انعامات کا تذکرہ جو ہے آگے صورت میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں یہ بھی قابل غور بات ہے کہ خانہ کعبہ اگرچہ اللہ کا گھر ہے، روئے زمین میں افضل و اطہر خطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں دین و دنیا کی بہت سی خیر و بلائیاں رکھ دی ہیں، لیکن پھر بھی اس گھر کی نہیں بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کا حکم دیا ہے، جس میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو مختلف ذوات و اشخاص میں کسی طرح کی کوئی فضیلت و بزرگی دیکھ کر انہیں یہ بزرگی عطا کرنے والے کی بجائے ان بزرگوں کی ہی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی یعوق، یعوس اور نصر کی جو عبادت کرتے تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب یہ انتقال کر گئے تو انہوں نے سوچا کہ ان کی مورتیاں بنا لیتے ہیں تاکہ گزرتے وقت جب ان کی شکلوں پر نظر پڑے گی تو ہمیں ان کی یاد آئے گی اور ہم اللہ کو یاد کر لیں گے۔ پھر آنے والی نسل ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو یہی بات جو ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ یہی شیطان کا وہ ہتھ کنڈا ہے جس سے زمانہ قدیم سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا چلا آیا ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلب کا نام دیا ہے اور فرمایا ہے ایاکم والغلب فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، زیادتی سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کی ہلاکت دین میں زیادتی کی وجہ سے تھی۔ غلب دین اسلام میں ہر اس چیز کی زیادتی کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اور ہم اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، اسے دین میں زیادتی کہا جاتا ہے اور یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ قریش مکہ میں آنے سے پہلے عرب کے مختلف علاقوں میں منتشر تھے جہاں وہ بھوکے مر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جمع کر کے مکہ میں لا بسایا اور بے آب و گیا صحرا اور سنگاک پہاڑوں میں تازہ پھل کا رزق عطا کیا، جو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مصادق ہے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اسلام سے قبل نہ کہ صرف اخلاقی اور دینی ابتری کا شکار تھے بلکہ سیاسی طور پر بھی بہت بری طرح بگاڑ کا شکار تھے۔ کسی بستی کو امن و امان حاصل نہ تھی، کوئی قافلہ اطمینان سے سفر نہ کر سکتا تھا اور کسی شخص کی جان و مال
محفوظ نہ تھے۔ ان حالات میں قریش مکہ اس طرح کے کوئی خطرات نہ تھے، ان کے قافلے خیرت و سلامتی سے اپنی منزلیں طے کرتے تھے۔ مکہ تو کیا بلکہ مکہ سے دور دراز علاقوں میں بھی کسی قریشی پر کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکتا، اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ امن و امان کی یہ نعمت اس قدر اہم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس روزی پر بھی مقدم کیا، کیونکہ امن و امان ہو تو روزی کی تنگی بھی محسوس نہیں ہوتی، جبکہ بد امنی میں خزانوں کے ڈھیر بھی بیکار بلکہ وبال جان ہوتے ہیں۔ امن و امان کی نعمت چھن جانے کی وجہ سے قوموں کی معیشت برباد ہو جاتی ہے، ان کے ترقیاتی منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، ہنستے بستے گھر ویرانوں میں بدل جاتے ہیں، مسجد و محراب خالی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے توحید و ایمان کے ساتھ ساتھ امن و امان کا نہایت اہتمام کیا ہے اور ہر ممکن طریقے سے اسے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور امن و امان کی خرابی کو سخت جرم قرار دیا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اے کعبہ کس قدر تیری عظمت ہے، تیری حرمت کس قدر عظیم ہے، لیکن جس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کے مال و خون کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے بھی بہت زیادہ عزیز ہے۔ سورۃ الفیل کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر کینکر پکی ہوئی مٹی کے پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ سورت کا نام پہلی آیت سے مذکور ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سورۃ الفیل پہلی آیت کے آخری لفظ ہے۔ زمانہ نزول اس سورت کے مکی ہونے پر سبھی کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ مکہ کا قصہ ہے تو ظاہری بات ہے یہ مکہ میں سورت نازل ہوئی ہے۔ تاریخی پس منظر: سن 525 عیسوی میں حبشہ کے عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے وہاں حبشی حکومت قائم کر دی، جس کے بعد میں ابرہ بن اشرام خود مختار حکمران بن گیا۔ یمن پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد ابرہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں القلیس نامی عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا۔ کلیسا جو ہے وہ بہت بڑے محل کو کہتے ہیں، اور عربوں میں منادی کروا دی کہ لوگ بیت اللہ کی بجائے اس چرچ کا حج کیا کریں گے۔ لمبا قصہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ بیت اللہ کے گرد لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں زمانہ جاہلیت میں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت سال پہلے کا، بعض روایات میں 6 سال، مختلف روایات جو آتی ہیں۔ تو بہرحال جب ابرہ نے یہ بات دیکھی کہ لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، وہاں تجارت ہوتی ہے، ہر شخص وہاں کا رخ کرتا ہے، تو اس نے کلیسا کو تعمیر کروایا تاکہ لوگ اس طرف رغبت کریں اور یمن جو ہے یہ تجارت کا مرکز بن جائے۔ اکثر جو تھی اس کا مقصد تجارت تھا، اور لوگوں کو بیت اللہ سے ہٹا کر جو تھا اس کلیسا کا گرد طواف کرنا اور یہاں پر تجارت مقصد تھا۔ تو جب اس نے کلیسا تعمیر کروا کے لوگوں میں منادی کرائی کہ اس چرچ کا حج کریں، جس سے اس کا مقصد عربوں کو غصہ دلانا تھا تاکہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے اس کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبہ کو منہدم کرنے کا بہانہ مل سکے۔ چنانچہ اس نے اعلان سے غضبناک ہو کر ایک عربی نے کلیسا کے اندر جا کر قضائے حاجت کر ڈالی، پخانہ کر دیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس کلیسا کو آگ لگا دی تھی، جس پر ابرہ نے قسم کھائی کہ اس وقت تک چین نہ لے گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دے۔ یعنی اس نے مختلف روایات ہیں، بعض نے کہا کہ پخانہ کیا، بعض نے کہا کہ قریش کے نوجوانوں میں جو ہے وہ آگ لگا دی۔ مختلف واقعات بنی اسرائیلی روایات موجود ہیں۔ بہرحال اس نے قسم کھا لی کہ بیت اللہ کو میں نے گرانا ہے۔ اس کے بعد سن 571 ہجری میں 60,000، یعنی یہ 525 ہجری ہے اور 571 کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 44-45 سال کا یہ وقت جو گزرا، اور اس نے 60,000 افواج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں بعض عرب قبائل نے اس کی
مزاحمت کی لیکن انہیں شکست کھائی۔ مکہ سے 3 میل قبل الغمس نامی جگہ پر ابرا نے پڑاؤ ڈالا۔ قریش کے بہت سے مواشی لوٹ لیے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی موجود تھے۔ جب اس نے لوٹ مار شروع کی تو عبد المطلب کے 200 اونٹ جو تھے وہ ابرا نے ان کو اغوا کر کے اپنے پاس لے آیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایلچی بھیج کر مکہ والوں کو پیغام بھیجا۔ ایلچی عربی زبان میں جو ہے وہ پیغامبر کو یعنی پیغام دینے والے کو بھی کہتے ہیں یا ملازم کو بھی کہتے ہیں۔ بلکہ اس گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ ایلچی نے یہ پیغام مکہ کے سردار عبد المطلب کو پہنچایا۔ جب عبد المطلب ابرا کے ساتھ آیا تو اس کی وجاہت سے متاثر ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر عبد المطلب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابرا جو ہے وہ عبد المطلب کے پاس آ گیا۔ عبد المطلب جو تھے اس وقت قریش کے قبیلوں کے سردار تھے۔ پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ واپس کر دو۔ ابرا نے یہ بات سن کر برہم ہو گیا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم جو ہے وہ بیت اللہ کے متعلق بات کرو گے، تم نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر دیا۔ تو جس پر عبد المطلب کا یہ عربی کا مقولہ بڑا معروف ہے کہ آنا رب الابل، میں تو ابل جو ہے وہ اونٹوں کو کہا جاتا ہے، آنا رب الابل، میں تو اونٹوں کا رب مالک ہوں، والبیت رب یحمیہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں جبکہ اس گھر کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تم میرے اونٹ مجھے واپس لوٹا دو اور بیت اللہ کے ساتھ جو تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ یہ بات کہہ کے عبد المطلب اٹھ کر چلے گئے اور ابرا نے ان کے اونٹ انہیں واپس کر دیے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ عبد المطلب خود ابرا کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی لینا چاہتے ہو لے لو لیکن کعبہ کو نہ گراؤ۔ لیکن ابرا نے کہا کہ ہم اسے گرا کر ہی جائیں گے، چونکہ قریش میں ابرا کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ اس لیے عبد المطلب نے واپس آ کر قریش سے کہا کہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چل جائیں تاکہ خون ریزی سے بچ جائیں۔ ابرا جب حملہ کرے گا، اس کی فوج حملہ کرے گی، ہمارے بچوں کو قتل کرے گی، اس سے بہتر جو ہے کہ ہم پہاڑوں پر نکل جاتے ہیں۔ پھر عبد المطلب نے اور قریش کے سردار بیت اللہ میں آئے اور اپنے 360 بتوں کو بلا کر صرف ایک اللہ کی فریاد کرنے لگے۔ مورخین نے ان کے دعائیہ اشعار نقل کیے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر اور اہل صلیب کے مقابلے انہیں غالب کر، اور ہم تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ اعلان توحید کیا، اعلان توحید کا حکم دیا ہے۔ بلا واسطہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے گھما کر بات کرنا، بالواسطہ یعنی سیدھی بات کر دینا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے قریش کے سرداروں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ان بتوں کو چھوڑو، اس گھر کے رب کی بات کرو، اس سے دعا کرو، اور اس وقت جو ہے یہ دعا مانگی۔ یہ دعا مانگ کر وہ لوگ پہاڑوں پر نکل گئے۔ دوسرے روز ابرا مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن منا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر میں اس کا ایک خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا۔ اس نے کوشش کی کسی نہ کسی طریقے پر میں اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر مکہ کے قریب بیت اللہ کے قریب چلے جاؤں، لیکن یہ ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اگر اس کو واپس لے جایا جاتا تو یہ چل پڑتا، دوڑتا، لیکن بیت اللہ کی طرف نہ چلتا۔ تو اسی دوران پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور ابرا کے لشکر پر سنگریزوں کی بارش برسانا شروع کر دی، جو کینکریاں ان کے سر میں داخل ہو کر پیٹھ سے نکلتی اور جسے بھی یہ کینکر لگتا اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا، اسے سخت کھجلی لاحق ہوتی اور کھجاتے ہوئے جلد پھٹ جاتی، گوشت جڑنا شروع ہو جاتا، اور اسی افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ اور معیشت باری تعالیٰ تھی کہ حبشی لشکر کے یہ لوگ وہیں ملیا میٹ نہ ہوئے بلکہ مکہ سے یمن تک گرتے چلتے گئے تاکہ دنیا کے لیے سامان عبرت بن سکے۔ اور خود ابرا بھی یمن سے قبل قبیلہ خیسم میں جا کر ہلاک ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ صنعاء کے مقام پر جو مدینہ کے قریب ہے پہنچ کر ہلاک ہوا، جبکہ اس کا جسم سکڑ کر ایک چوزے کی مانند ہو گیا۔ یہ ابابیل جو ہیں جنہوں نے یہ پتھر پھینکے تھے، یہ کینکریاں جو تھی جس طرح مٹی سے چھوٹے چھوٹے دانے، جس طرح مٹر کے دانے ہوتے ہیں، اس طرح بنا کر، جس طرح اینٹ کو آگ کے اندر ڈالا جائے وہ سرخ ہو جاتی ہے،
اسی طرح یہ جو چھوٹی چھوٹی کینکریاں تھی سرخ تھی، لیکن جب یہ ان پر گرتی تو ایسے ہوتا کہ جیسے ان کا جسم گلنا شروع ہو گیا اور ہڈیوں سے ان کا گوشت جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا۔ اور ابرا کا یہ عالم ہو گیا کہ کس قدر وہ نوجوان تھا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو ایک چوزے کی طرح، چوزا کتنا ہوتا ہے چھوٹا سا، ایک 6-7 فٹ کا آدمی اور بالکل چند انچ کا رہ جائے تو اس طرح اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اور یہ پوری کائنات کے لیے جو تھا اللہ رب العالمین نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ سورۃ فیل کا درس توحید، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس صورت میں توحید کا بیان نہیں فرمایا، لیکن واقعہ فیل کا ذکر بذات خود توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ خانہ کعبہ اور مکہ والوں کو ابرا کے حملے سے کسی دیوی دیوتا نے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش اس واقعہ کی کچھ عرصہ بعد تک صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے۔ چنانچہ اس صورت میں قریش کو بالخصوص اور باقی لوگوں کو بالعموم دعوت دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی طرف دعوت دے رہی ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی قدر تو عظمت کے نظارے تم دیکھ چکے ہو۔ اس دعوے سے روگردانی کا نتیجہ میں ان کا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو اصحاب فیل کا ہوا۔ مزید یہ صورت اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا مظہر ہے جس نے کمزور پرندوں سے 60,000 کے لشکر جراز کو تہس نہس کر دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو یہ صورت نازل کر کے بتا دیا کہ جب میرا محبوب پیغمبر اس کائنات میں موجود نہ تھا تو اس وقت بیت اللہ کو بچانے کے لیے ہم نے 60,000 لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ اب تو میرا محبوب پیغمبر موجود ہے تو میں اس کے بچانے کے لیے بیت اللہ کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو، بیت اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کی بھی حفاظت کروں گا اور تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ قریش کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس سے مخاطب ہیں۔ علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس لیے فرمایا کیونکہ واقعہ فیل سورت کے نزول سے 40-45 سال قبل پیش آیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اس سے 40-45 سال جو تھا یہ پہلے واقعہ پیش آیا تھا، اور اسے دیکھنے والے اکثر و بیشتر لوگ جو ابھی تک حیات تھے، یعنی اس وقت جو بچے تھے وہ جوان ہو چکے تھے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس واقعہ کو دیکھنے والے موجود تھے۔ بعد میں پیدا ہونے والوں کے ہاں بھی یہ واقعہ کچھ اسی طرح مشہور و معروف تھا جیسا ان کے سامنے پیش آیا ہو، اس لیے اصحاب الفیل کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ کون تھے، کس غرض سے آئے تھے، کیونکہ یہ سب باتیں عرب کے ہاں معلوم تھیں، اور اس لحاظ سے علم تارا کا معنی علم تعلم، تارا دیکھنا، ترا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، تعلم کا معنی جاننا، علم حاصل کرنا ہے۔ عربی لغت میں اکثر و بیشتر دیکھنے کا لفظ جاننے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ علم تارا، جس طرح کل میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ البقرہ کی کہ علم تارا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے علم تارا کا لفظ ذکر کیا ہے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو ناکام نہ بنا دیا؟ قید کا لفظی معنی کسی خفیہ سازش کا ہے، اور ابرا کی خفیہ سازش خانہ کعبہ کو گرا کر عرب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کا مرکز عربوں سے چھین لینا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سازش کو ناکام بناتے ہوئے اسے اور اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا، جبکہ خانہ کعبہ محفوظ و سلامت رہا، اور نہ صرف عرب بلکہ پوری روئے زمین کا روحانی مرکز بن گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ابابیل کا معنی پے در پر مختلف سمتوں سے آنے والے متفرق گروہوں کے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کا فرمان ہے کہ یہ جھنڈ پرندے بحرہ احمر کی طرف سے آئے تھے۔ ابابیل مشہور ہے کہ وہ پرندوں کا نام ابابیل تھا، لیکن جس طرح ہم تفسیر میں پڑھ رہے ہیں کہ ابابیل کا مطلب گروہ در گروہ، جھنڈ آنا جو بحرہ احمر سے آئے تھے۔ اس طرح کے پرندے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے تھے، اور نہ بعد میں۔ ہر پرندے کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کینچی کی تھی۔ بعض دفعہ ہم دیکھ کر چھوٹے پرندے جو ان کو ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پرندے جو تھے اللہ کی خاص مخلوق تھی جو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔
یا نہ ان سے پہلے دیکھا گیا نہ ان کے بعد دیکھا گیا۔ تو ان پرندوں کی چونچ اور دونوں پنجوں کے اندر ایک ایک کینکری تھی جو مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سہی مائل سرخ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ کینکریاں مکہ والوں کے پاس ایک عرصہ تک محفوظ رہیں۔ جو کینکریاں پھینکتے تھے سر سے لگتی تھی، پیچھے سے نکلتی تھی، اور وہ کینکریاں عرب کے لوگوں کے پاس کافی دیر محفوظ رہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجین، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کینکر پھینکتے تھے۔ لفظ سجیل فارسی زبان کا لفظ ہے، سنگ گل سے عربی میں آیا ہے، جس کا معنی وہ پتھر جو مٹی گارے سے بنا ہو اور پک کر سخت ہو گیا ہو، جیسے اینٹ کو زیادہ تپش لگ جائے تو وہ سرخ کی بجائے سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ اینٹ جو پٹھے سے نکلتے جس کو ہم فنگر اینٹ کہہ لیتے ہیں، وہ سرخ ہونے کے بعد کالی ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر اس طرح کے تھے۔ اور سنگ گل جو لفظ ہے، سنگ عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں اور گل اس گارے کو کہتے ہیں جو آگ میں پک کر سخت ہو چکا ہو۔ تو یہ پرندوں کے پنجوں میں تھیں، تو مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر کا نام دیا گیا ہے، یعنی پرندوں نے ابرا کی فوج پر جو کینکریاں برسائی وہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر تھے، اور ان کینکریوں نے کلاشن کی گولیوں سے زیادہ مہلک کردار ادا کیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کو کھائے ہوئے بوسے کی مانند کر دیا۔ لفظ عصف جو ہے سمجھنے کے لیے سورۃ الرحمن کی طرف رجوع کرتے ہیں، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْحَبُّ وَالْذُو الْعَصْفِ، اور بوسے والا اناج۔ بوسا کہتے ہیں کسی چیز کا چھلکا۔ ہمارے ہاں جو گندم کا سٹا جو ہوتا ہے اس کو باریک کر کے توڑی جس کو کہہ لیتے ہیں اس کو بھی بوسا کہتے ہیں۔ ویسے بوسا کسی چیز کا چھلکا، جس طرح چنے کا چھلکا جس کو ہم سوری کہہ لیتے ہیں اس کو بھی بوسا کہا جاتا ہے۔ تو عصف جو ہے بوسے والا اناج، چنانچہ معلوم ہوا کہ عصفن اس چھلکے کا نام ہے جو دانوں کے اوپر ہو، اور صفائی کرتے ہوئے اسے دانوں سے الگ کر کے چپاؤں کو چارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں سے ابرا کی فوج پر ایسی کینکریاں برسائی کہ جو ان کے سر سے داخل ہو کر پیٹھ سے نکلتی تھی، جسے بھی یہ کینکر لگتا اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا، اسے سخت کھجلی لاحق ہوتی اور کھجاتے جلد پھٹ جاتی، گوشت جڑنا شروع ہو جاتا۔ اس طرح سے ان کے اجزائے جسم اس انداز سے بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بوسی ہوتی ہے۔ یعنی گھاس جب سبز ہوتی ہے تو وہ ایک تنا ہوتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو جسم کے اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔